خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات کا ذکر کیا کہ حروف کے مخارج ہیں. اس کے پہلے آپ کو لحن کے بارے میں بتایا اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ سے بات ہوئی. لحن کی دو قسمیں تھی، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی اور جس کا پڑھنا حرام، سننا بھی حرام. لحن خفی وہ ہے کہ جس کا پڑھنا مکروہ ہے، سننا بھی. حرف کی ادائیگی جو تھی، جو بیان ہوا ہے، مخارج اگر صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو نماز بھی ہوگی، پڑھنے میں بھی ثواب ملے گا. اور اگر صحیح ادا نہیں ہوں گے تو پھر ایسا پڑھنا بھی حرام ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی. اچھا، آپ نے دیکھا کچھ حروف ایک ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں، جیسے تا، دال، تو، تا، دال، تو، ایک ہی مخرج ہے ان کا. ایسے بہت سارے حروف ہیں جن کا مخرج ایک ہوتا ہے لیکن ادائیگی میں فرق ہوتا ہے. یہ فرق کیسے پیدا ہوتا ہے، اس بات کا ذکر کرنا باقی رہ گیا. فرق ہوتا ہے صفت کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ صفت کے ذریعے. صفت ممیزہ کے ذریعے وہ حرف ممیز ہوتا ہے، پور ہو جاتا ہے، الگ دکھتا ہے. جیسے تا اور کو دونوں کا مخرج ایک. آپ بولیں تا، کو، مخرج ایک ہی ہے، زبان ایک ہی جگہ لگے گی لیکن ادائیگی میں فرق ہوگا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں غواد کی ادائیگی کے اندر. کوئی غواد بولتا ہے، کوئی غواد بولتا ہے، یعنی کوئی زوں کی طرح مشابہ کر کے پڑھتے ہیں تو کوئی دال کی طرح پڑھتے ہیں. لیکن غواد بالکل ایک الگ حرف ہے، نہ وہ زوں کی طرح ہے نہ وہ دال کی طرح. غواد کی ادائیگی میں آواز دراز ہوتی ہے. جیسے زوں آپ بولیں گے تو زبان آگے لگے گی، زوں یہ ادا ہو گیا زوں. لیکن غواد لمبا مخرج ہے، ادائیگی میں آواز دراز ہوتی ہے. غواد، یہ ادائیگی اس کی درست ہے. اس کی ادائیگی کی بھی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے حرف کی ادائیگی صحیح ہوگی تو پھر اس کا ثواب بھی ملے گا. اب آگے ہم دیکھیں گے حرف کے پر باریک کا بیان. وہ تو ایک حروف مستعلیات ہے کہ جو ہر حال میں ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، لیکن اب وہ حرف جو کبھی پر ہوتے ہیں تو کبھی باریک پڑتے ہیں. وہ 4 حروف ہیں، الف، واو، لام اور را. 4 حروف جو کبھی پر اور کبھی باریک. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کب پر ہوتے ہیں اور کب باریک ہوتے ہیں. اب اس کتاب کے پیج نمبر 8 کے اوپر آئیے. سب سے پہلا را. را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. جیسے دیکھیں یہ را پر زبر ہے، را پر ہوگی. را کے اوپر پیش ہے، را پر ہوگی. رحمتن، رزقوا، یہ را پر ہوگی. را کے نیچے زیر را باریک ہوگی. رضوانا، را باریک ہوگی. اب دیکھیں دوسرا، را ساکن سے پہلے زبر ہو، را پر ہوگی. جیسے باؤقن، را ساکن سے پہلے پیش ہو تو بھی را پر. جیسے یرزقون، را ساکن سے پہلے زیر تو را باریک. جیسے فردوسن. ٹھیک ہے، زبر یا پیش ہوتی ہے تب پر ہوتی ہے را، اور زیر کی وجہ سے را. زیر نیچے رہتا ہے، زبر اور پیش یہ اوپر کی طرف. آپ پڑھیں گے تو بھی زیر کے لیے آپ کو منہ نیچے لے جانا پڑے گا، تب زیر کی ادائیگی ہوگی. اس لیے را باریک ہو جائے گی اور پیش کی وجہ سے، زبر کی وجہ سے را پر ہو جائے گی. اب جو پہلے ہیں اس کو بولتے ہیں ما قبل. دیکھیے یہ را ساکن، ما قبل زبر، را پر ہو گئی. ٹھیک ہے، را پر زبر یا پیش را پر، را کے نیچے زیر را باریک،
را ساکن سے پہلے زبر یا پیش را پر، را ساکن سے پہلے زیر را باری. اب دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر ہے، را ساکن سے پہلے زیر، لیکن اس را کے بعد قوف ہے، حروف مستعلیہ جو پر ہوتا ہے، اس وجہ سے را پر ہوگی. را کس وجہ سے پر ہوگی؟ حروف مستعلیہ کے آنے کی وجہ سے. ایک کلمہ میں ہے، کون سے کلمہ میں ہے؟ ایک. را بھی اسی کلمے میں ہے، قوف بھی اسی کلمے میں ہے، اس لیے را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. را ساکن سے پہلے زیر اور اسی را کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے را پر ہوگی. کیسے؟ فرقۃ. اب دیکھیں یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر اور را کے بعد حروف مستعلیہ، را کیا ہوگی؟ پر. لیکن یہاں پر باریک دونوں جائز ہے. یہاں را پر بھی ہوگی اور باریک بھی ہوگی. پر اس لیے ہوگی کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے اور را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں، اس لیے را پر بھی ہوگی. اور باریک کیوں ہوگی؟ بین الکسرین کی وجہ سے. دو کسرہ کے بیچ میں را ہے، دو زیر کے بیچ میں را ہے، اس لیے را باریک بھی ہوگی. آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، فرقین اور پر کر کے فرقین، دونوں پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر ہے نا، اور اسی را کے بعد دوسرے کلمے میں حروف مستعلیہ. انذر یہ ایک کلمہ، اور قومک یہ دوسرا کلمہ. تو را ساکن سے پہلے زیر ہے، را باریک ہو رہی ہے، لیکن اسی کلمے کے بعد حروف مستعلیہ آ رہا ہے، اور اسی کا پہلا حرف ہے قوف جو پر ہے، لیکن پھر بھی را پر نہیں ہوگی کیونکہ قوف دوسرے کلمے میں، اس لیے یہاں پر را کیا ہوگی؟ باریک. پڑھیں گے انذر قومک. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ را ساکن، اور را ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن یہاں پر را پر ہوگی. کیا ہوگی؟ را پر ہوگی، کیونکہ یہ زیر اصلی زیر نہیں ہے، یہ عارضی زیر ہے. کون سا زیر ہے؟ صرف ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے آیا ہے. کس لیے آیا ہے؟ ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے. یہ پہلے سے زیر موجود نہیں ہے، اس لیے یہ زیر را کے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتا، اس لیے را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. آپ کو دیکھنا ہے نیچے والا حرف دیکھ لیجیے، یہ لکھا ہے الذی ارتضی، یہ لکھا ہے. اب یہاں دیکھ لیجیے، یہ الگ کلمہ ہے، یہ الگ کلمہ. الذی الگ ہے اور ارتضی الگ ہے. لیکن اگر الذی نہ ہوتا اور ہمیں پڑھنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ارتضی. تو ہم نے را ساکن جو شروع میں اسے ہم پڑھ نہیں سکتے، اس وجہ سے ہم اس کے پہلے جو حمزہ ہے اس کو زیر دیں گے. یہ حمزہ ساکن سے پہلے یا تشدید والے حرف سے پہلے اسی لیے ہوتا ہے، شروع میں جب ساکن یا تشدید والا حرف ہو، مشدد حرف ہو، تو اسی لیے وہ حمزہ آتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ زبر یا زیر یا پیش لگا کر آپ پڑھ سکیں آسانی کے ساتھ. تو یہاں پر بھی جو را ساکن سے پہلے جو زیر آیا ہے، یہ صرف ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے آیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا، اگر پیچھے والے حرف سے پیچھے والے کلمے سے اگر ملائیں گے، جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور آگے پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں گے ارجعی، لیکن اگر آپ وہیں ملائیں گے تو مطمئنہ ترجعی، را کیا ہوگی؟ پر ہوگی دونوں کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہاں را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے جو ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے صرف آیا ہے، تو یہاں پر را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. اگر زیر اصلی ہوتا تو را باریک ہوگی. یہ زیر عارضی ہے. اب دیکھیں نیچے والا را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں کہاں ہے؟ دوسرے کلمے میں ہے، تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. دیکھ لیجیے را کیا ہوگی؟ پر. پڑھیں گے الذی ارتضی. اگر زیر ایک ہی کلمے میں ہوتا تو پر ہو جاتی، زیر دوسرے کلمے میں ہے، تو دوسرے کلمے میں اگر حروف مستعلیہ ہو تو بھی را کے اوپر کوئی فرق نہیں آ سکتا، دوسرے کلمے کا زیر ہو تو بھی را کے اوپر کوئی فرق نہیں آ سکتا. اسی کلمے میں ہو تو را پر باریک آپ کچھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے وہ را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. یہاں بھی دیکھ لیجئے رب ارجعون، ہے نا. اب دیکھیں نیچے
را ساکن را مشدد کے اوپر زبر ہے. لیکن البر را مشدد کے اوپر زبر ہے اس لیے را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. را مشدد کے اوپر زبر، را مشدد کے اوپر پیش، را پر ہوگی. اب دیکھیں پیش ولیس البر. اب را مشدد کے نیچے زیر تو را باریک ہوگی. بالبر پڑھتے ہیں نا بالبر والتقوی، تو یہ را باریک ہوگی. اسی کی طرح را پر زبریہ پیش، را ساکن سے پہلے زبریہ پیش، اور را مشدد پر زبریہ پیش. را پر، را کے نیچے زیر، را ساکن سے پہلے زیر، اور را مشدد کے نیچے زیر، را باریک ہو. یہ بالکل سیم. اور یہ والا حروف مستعلیہ والا، اور یہ زیر عارضی، اور یہ زیر دوسرے کلمے. ان تینوں صورتوں میں را پر ہو رہی ہے. یہاں پر بھی را یہاں باریک ہوگی کیونکہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر ہوگی کیونکہ زیر دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہاں را. اب دیکھیں نیچے، اب وقف والی را کی بات ہے. جہاں آپ وقف کریں گے آخری کلمے کے آخری حرف پر را ہوگی، وہاں پر کیسے وقف کریں گے؟ اب دیکھیں اکبر لکھا ہے، اگر آپ کو وہیں وقف کرنا ہے اکبر را کے اوپر پیش ہے، تو یہ جو وقف کریں گے تو وہ وقف کرنے والی جو را، جو لاسٹ حرف ہے را، وہ را ساکن کے حکم میں آئے گی. کس کے حکم میں آئے گی؟ را ساکن. بھلے اس کے اوپر پیش ہے یا زبر ہے یا تشدید ہے، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو اس را کو کیا کر دیں گے؟ کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کریں گے، تو را کو بھی آپ ساکن کر دیں گے. تو جب را ساکن ہو جائے گی تو کس کے حکم میں آ جائے گی؟ را ساکن کے حکم. اب دیکھا جائے گا اس کے پہلے زبر یا پیش ہے تو پر ہوگی، اور زیر ہے تو باریک. یہاں پر آپ وقف کریں گے اکبر کے اوپر، تو با کے اوپر زبر ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را پر ہوگی. آپ وقف کریں گے تو پڑھیں گے اکبر. یہاں بھی دیکھیں الہاکم التکاثر، را پر ہوگی. یہاں بھی دیکھ لیجئے را مشدد ہے، وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، اس کے پہلے زبر ہے، را پر ہوگی. مستقر. اب دیکھیں یہاں پر را کے اوپر آپ وقف کریں گے مقابر، تو را ساکن سے پہلے وقف کریں گے تو را ساکن ہوگی، اور اس کے پہلے زیر آ رہا ہے اس لیے را کیا ہو جائے گی؟ باریک. اگرچہ را کے اوپر پیش ہے، لیکن جب آپ نے وقف کر دیا تو وہ را کے اوپر سے پیش ہٹ گیا، را ساکن ہو گئی. تو اب را ساکن کے حکم میں یہ را متحرک اور مشدد دونوں ہوں، وہ را ساکن کے حکم میں آ جائے گی. اس کے پہلے زیر تو را باریک، جیسے مقابر، حتی زرتم المقابر، بالکل را باریک. اب دیکھیں یہاں مستمر، را باریک مشدد ہے، وقف کریں گے ساکن ہو جائے گی، اور اس کے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے را باریک. یہ ہے پورے را کے قاعدے جو آپ کے سامنے پیش کیے. تو اس طریقے سے را پر ہوتی ہے، اس طریقے سے باریک، یہ آپ کے سامنے پیش کیا. اب دیکھیں الف اور واو، را کا ذکر ہوا، را پر باریک کا. اب الف واو، پھر اس کے بعد لام. الف اور واو کب پر ہوں گے اور کب باریک ہوں گے؟ یہ زبر زیر پیش ہونے کی وجہ سے، اور کبھی ایک قاعدہ ہے حروف مستعلیہ کی وجہ سے. یہاں پر صرف حروف مستعلیہ دیکھا جائے گا. الف اور واو مدہ سے پہلے اگر حروف مستعلیہ یا حروف جو پر ہوتے ہیں، پر حروف یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طو، ظ، غین، قاف، را پر اور لفظ اللہ پر. جب یہ آ جائے الف اور واو سے پہلے تو الف اور واو کیا ہوں گے؟ پر. را بھی آ جائے پر ہو را تو الف اور واو پر. را اگر باریک آ جائے تو الف اور واو ہے نا، لیکن باریک تو نہیں آئے گا کیونکہ واو ساکن ہے تو اس کے پہلے زیر تو آئے گا نہیں، اور الف سے پہلے بھی زیر آئے گا نہیں. تو جب را پر آ جائے تو را پر ہونے کی وجہ سے الف اور واو بھی پر ہو جائیں گے، اور اگر لفظ اللہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی پر ہوں گے، اور خاص صاد، ضاد، طو، ظ، غین، قاف اس کی وجہ سے بھی یہ الف اور واو دونوں پر ہوں گے. دیکھیں الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، اور کون سے حرف کے اوپر زبر ہے؟ قاف. یہ حروف مستعلیہ میں سے، اس وجہ سے الف کیا ہوگا؟ پر. قال. یا آپ حروف مستعلیہ کو پر کریں گے ساتھ ہی ساتھ الف بھی پر ہو جائے گا. اب دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، اور اس دیکھیے پیش کس کے اوپر ہے؟ قاف کے اوپر. قولو. یہیں پر واو کے اوپر واو ساکن سے پہلے پیش ہے،
اور یہ لام کے اوپر پیش ہے تو لام باریک حرف ہے، تو لام باریک ہونے کی وجہ سے واو بھی باریک ہو جائے گا، لو پر نہیں ہوگا، او کی طرح. دیکھیں یہاں پر باریک کی مثال، کان کونو. اب اس کے بعد لفظ اللہ، لفظ اللہ کے علاوہ ہر لام ہمیشہ باریک ہوتا ہے. جیسے علیہم کا لام، الحمد کا لام، جو صرف لام ہوتا ہے وہ لام ہمیشہ باریک ہوتا ہے، چاہے اس کے پہلے زبریہ پیش ہو، چاہے اس کے اوپر زبریہ پیش ہو، وہ لام کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ باریک. لیکن جو اللہ کا لام ہے وہ لام پر بھی ہوتا ہے، باریک بھی ہوتا ہے. جب اللہ کے لام سے پہلے زبریہ پیش ہو لفظ اللہ کا لام پر ہوگا، اور لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا. دیکھیں اللہ سے پہلے زبر، اللہ، لام پر ہوا. پیش بکم اللہ، اور لفظ اللہ سے پہلے زیر، لام باریک ہوا. اعوذ باللہ، یہ ہیں پر باریک. اور یہ لین خفی میں بھی آتے ہیں اور صفت عارضہ میں بھی آتے ہیں، را پر باریک، یہ ساری چیزیں. اور اگر آپ انہیں ادا کریں گے را پر کر کے، لفظ اللہ کو پر کر کے، تو پڑھنے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی. جب آپ پڑھیں گے تو پڑھنے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، جس کے ذریعے سے لوگوں کو سننے کا لطف آئے گا، پڑھنے والے کو پڑھنے کا لطف آئے گا. اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.